آج ہم آئے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے تاکہ جو ہیں وہ انصاف کر سکے، عمران خان صاحب کے بارے میں جو ہیں جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کر سکے، ان کی بہنوں کی یا ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات کروا سکے، لیکن بدقسمتی سے صرف آدھا گھنٹہ میرے خیال میں عدالت لگی اور 20 سے 30 منٹ۔ اس کے بعد جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب چیمبر میں گئے اور چیمبر سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ مطلب وہ ہم سے ملنا نہیں چاہ رہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اور ہمارے جتنی بھی ججز ہیں، جتنی بھی پوری عدلیہ سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پوری پاکستان کی نظر آپ کی طرف ہے، اگر آپ انصاف نہ کر پائیں۔ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے، ہم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے آئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، چاہتے ہیں ہمارے لیڈر کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی کی میڈیا سے گفتگو، بولے عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں ملاقات نہیں کرائی جا رہی، سینیٹ اجلاس چلنے دیں گے نہ قومی اسمبلی کا اجلاس چلنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا اڈیالہ جیل کے قریب گور کھپور ناکے پر دھرنا ختم۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے وی آئی پی قیدی جو ہے نا وہ اس وقت ہے۔ 6 بڑی بیرکس ان کے پاس ہیں سر گزارش یہ ہے، ایکسرسائز مشینیں ہیں، کوک ہے، دیسی مرغا ہے۔ مجھے یہ بتائیں پاکستان کا کوئی قیدی اس کے پاس دیسی مرغے، ایکسرسائز مشینیں، اپنا کوک، اپنا ڈاکٹر، اپنا ٹی وی، اپنا فزیو۔ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی تاریخ کا وی آئی پی قیدی ہے، پاکستان کے کسی قیدی کے پاس مرغ، ایکسرسائز مشین اور 6 کمرے نہیں ہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی تنقید، کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق ہی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، پی ٹی آئی کے پاس کارکردگی کچھ نہیں، یہ ڈرامہ کرتے ہیں، کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے ایسا طرز عمل اپنایا جس میں صوبے کے عوام کو گورننس دینا پس پش چلا گیا، ساری توجہ ایک غیر قانونی مطالبے پر مرکوز ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا ٹویٹ، لکھا کرپشن کے کیس میں اڈیالہ جیل میں سزا کاٹنے والے بانی سے ہی سیاسی رہنمائی لے جائے تو جیل رولز کے خلاف ہے، بجائے اس کے کہ صوبائی حکومت اپنی ترجیحات امن، ترقی اور عوامی ریلیف پر رکھتی، جماعتی قیادت دن رات اسلام آباد میں اسی غیر قانونی بیانیے کے گرد سیاست گھماتی رہی۔ بانی کے ساتھ سلوک جیل مینول کے مطابق ہو رہا ہے، شریف خاندان، آصف زرداری بھی جیل مینول کے مطابق ٹویٹ ہوتے رہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا جیل کے دروازے پر ہلڑ بازی سالمیت پر حملے کے مترادف ہے، ریڈیو پاکستان جلا دیں، فوجی تنصیبات پر حملے کر دیں، یونیفارم میں کھڑے اہلکاروں کو گولیاں ماریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جلاؤ گراؤ کریں، فوجی تنصیبات جلا دیں، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیں تو سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برک میں ویڈیو لنک میٹنگ، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون پر تفصیلی بات چیت، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت، مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ پنجاب میں ٹریفک مینجمنٹ کا نیا دور، 60 سال بعد پہلی بار بڑے اصلاحی اقدامات، کسی بھی گاڑی کا بار بار چلان ہوگا تو گاڑی نیلام ہوگی، قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی سرکاری گاڑیوں کو بھاری جرمانہ ہوگا، ون وے کی خلاف ورزی ختم کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت، کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ ختم کرنے کے لیے سخت فیصلہ کن کریک ڈاؤن ہوگا، لاہور کی 5 ماڈل سڑکوں پر چنگچی رکشوں پر مکمل پابندی عائد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہدایات دیں، کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، خلاف ورزی پر ہر شخص کو جرمانہ دینا پڑے گا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب نیشنل گارڈز پر ہونے والی فائرنگ کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، واشنگٹن حکام کے مطابق امریکی اداروں نے مشتبہ حملہ آور اور اس سے منسلک افغان شہریوں کے گھروں پر چھاپے مار کر متعدد مقامات کی تلاشی لی،
कई घरों से इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स तहवील में ले लिए गए। गिरफ्तार अफगान शहरी रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तहकीकात की गई। इत्तलात के मुताबिक रहमानुल्लाह अपनी अहलिया और बच्चों के साथ वाशिंगटन में मुकीम था। माजी में अफगानिस्तान में CIA के लिए खिदमत अंजाम दे चुका है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर होने वाली फायरिंग की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाशिंगटन हुकाम के मुताबिक अमरीकी इदारों ने मुश्तबा हमलावर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों के घरों पर छापे मारकर मुतादिद मकामात की तलाशी ली। कई घरों से इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स तहवील में ले लिए गए। गिरफ्तार अफगान शहरी रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से भी तहकीकात की गई। इत्तलात के मुताबिक रहमानुल्लाह अपनी अहलिया और बच्चों के साथ वाशिंगटन में मुकीम था। माजी में अफगानिस्तान में CIA के खिदमत अंजाम दे चुका है। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के इत्तमाद में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दो तरफा सरमायाकारी मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल। मुआहिदा हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफूद के मुज़ाकराती मुसवदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक का तवानाई, टेक्नोलॉजी और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात का जायजा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के वज़ीर कैसर अहमद शेख का कहना है पाकिस्तान सरमायाकारी पॉलिसी इस्लाहात के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। स्कर्दू में कमांडर FCNA के नौजवानों और एकेडमिया के तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। कमांडर FCNA ने शुरा को खुतबा के अमन अमान, कौमी सलामती और गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत से आगाह किया। उनका कहना था गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत के बेशुमार मौके मौजूद हैं जिससे नौजवान मुस्तफीद हो सकते हैं। तलबा और असातिज़ा ने खसूसी नशिस्त को सराहते हुए कहा कि बुनियादुल मरसूस और दिफाए पाकिस्तान में पाक फौज के किरदार से मुतालिक अहम मालूमात हासिल हुई। आइंदा भी ऐसे सेशंस होने चाहिए। इंतहा पसंद मोदी की सरपरस्ती में जालिम भारतीय फौज RSS के जहरीले हिंदुत्वा नजरिए की मुहाफिज बन गई। सफाक मोदी रियासी इदारों के इस्तेमाल से मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों की शनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी और RSS के गठजोड़ ने अपने मकरू अज़ाइम के लिए भारतीय फौज को भी सियासी अलाव बना दिया। हिंदुत्वा नजरिया के तहत राम मंदिर पर जालिम भारतीय फौज ने झंडा लहरा कर नाम नहाद सेकुलरिज्म को मुकम्मल खत्म कर दिया। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की शहादत से भी BJP और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी के तहत वजूद में आया। ऑक्सफोर्ड यूनियन मुबाहसे में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम को वापस बुलाने के बाद मैदान में उतारा। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के नए सिविलाइजेशन और मजहबी बयानिया साज पैनल को मंतक, कानून और दलाइल के साथ मुबासे में शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली, जो ये जाहिर करती है कि भारतीय मेम्बरान के अदद बरतरी के बावजूद भारत हमारे तालिब इल्म पैनल के मुकाबले में भी अपना बयानिया साबित ना कर सका। भारत का मुतबादिल कमज़ोर पैनल भी इसे बयानिया का मुकाबला ना कर सका।